الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ وعن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس وفی روایت اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ رواہ الامام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا آمین یا رب العالمین۔ ہمارا سورہ حجرات کا درس اس سے قبل مکمل ہو چکا ہے اور اس پر ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا حصہ سوم بھی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ گویا کہ یہ منتخب نصاب جو کل 6 حصوں پر مشتمل ہے اس کا نصف حصہ جو ہے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ در حقیقت یہی حصہ تھا کہ جو الہدیٰ نامی پروگرام میں اب سے 10 برس قبل پاکستان ٹیلی ویژن پر تمام جو سٹیشنز ہیں ان سے ٹیلی کاسٹ ہوا تھا نیشنل ہک اپ پروگرام میں، وہ کوئی 60 یا 62 چنکس تھے، یہ اصطلاح ہے ٹی وی کے پروگرامز کی۔ 60 یا 62 نشستوں میں یہ سورۃ العصر سے سورۃ الحجرات تک کا درس مکمل ہوا تھا الہدیٰ کے زیر عنوان۔ مئی 1982 میں اس کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو غالباً 5 مئی سن 82 کو میں جنرل ضیاء الحق مرحوم کی جو شورا تھی اس سے استعفیٰ پیش کرنے کے لیے جنرل صاحب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا یہیں لاہور کے گورنر ہاؤس میں، اور اسی مہینے مئی کے مہینے میں ہی چند دن بعد آخری پروگرام ہوا تھا اس الہدیٰ کا۔ آج میں نے جائزہ لیا کہ پورے 10 سال بعد 2 مئی سے ہی پھر دوبارہ ہمارا یہ پروگرام یہاں شروع ہوا ہے، اس لیے کہ اس منتخب نصاب کے مکمل ویڈیو کیسٹس ہمارے پاس موجود نہیں تھے۔ آڈیو کیسٹس تو ہیں اور بہت طویل عرصے سے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں اگر نہ کہا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں وہ سیٹس جو ہیں پوری دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں۔ 44 ایک گھنٹے کے کیسٹس میں یہ پورا منتخب نصاب آڈیو کیسٹس کی شکل میں دنیا میں اس وقت عام ہے اور لوگوں کے تک پہنچ رہا ہے، لیکن خیال یہ ہوا تھا کہ اس کے ویڈیو کیسٹ بھی تیار کر دیے جائیں۔ تو 2 مئی سن 92 کو ہم نے یہ شروع کیا تھا۔ یوں سمجھئے کہ اب 8 مہینے میں ہم نے اس منتخب نصاب کا نصف جو ہے وہ دوبارہ مکمل کر لیا ہے۔ آئندہ کی خبر اللہ کو ہے۔ میری اپنی خواہش تو یہ ہے کہ پھر اس پر نظر ثانی ہم کریں، اور اگر ہر ہفتے میں 2 دن یہ درس ہو تاکہ جتنی جلدی ممکن ہے اس منتخب نصاب کے ان ویڈیو کیسٹس کی تیاری کا کام بھی مکمل ہو جائے، تاہم اس پر بعد میں مشورہ کریں گے۔
اب آج اگرچہ مجھے آپ کے بعض سوالات کے جوابات دینے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے چند باتیں کہ جو تشنا رہ گئی ہیں ہماری سابقہ گفتگو میں ان کی بھی تکمیل کر دوں، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ بہت سے سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کا جواب انہیں از خود میری ان وضاحتوں میں مل جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بندہ مومن کی جو تعریف آئی ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں نے بارہا عرض کیا کہ یہ موسٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن، نہایت جامع اور مانع تعریف ہے مختصر ترین الفاظ میں۔ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں ایمان کے جو عملی ثمرات ہیں ان کا تذکرہ بہت سے مواقع پر ہے، بہت سے مختلف اسلوبوں میں ہے، بہت سے سیاق اور سباق میں ہے، مختلف مباحث کے ضمن میں آیا ہے۔ تو ایمان در حقیقت جب دل میں راسخ ہو جائے تو پھر پورے وجود میں اس کے اثرات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا وجود، پورا جسم درست ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں کوئی فساد ہو، اس میں کوئی کجی ہو، اس میں کوئی برائی ہو، اس میں کوئی غلط صورتحال ہو، تو پھر پورے کے پورے وجود میں وہ فساد رونما ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ جو لوتھڑا ہے وہ دل ہے۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں سورہ حجرات ہی میں 2 جگہ پر آیا کہ اس ایمان حقیقی کا محل اور مقام قلب ہے۔ چنانچہ درمیان میں اس سورہ مبارکہ کی وہ آیت آئی تھی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے۔ تو ایمان حقیقی کا اصل مقام اور محل یہ قلب ہے۔ اسی طرح جو آیت نمبر 14 ہے، اس آیت مبارکہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے متصلاً قبل اس میں الفاظ آئے جن لوگوں کا دعوی ایمان جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اور دلیل میں بات کہی گئی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تاحال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب اگر وہ ایمان دل میں داخل ہو جائے، راسخ ہو جائے، جاگزین ہو جائے، متمکن ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ پورے انسانی وجود پر، انسان کے طرز عمل پر، اس کے ایٹیچیوڈ پر، اس کے رویے پر اس کے اثرات جو ہے مترتب ہوں گے۔ یہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت جامع قول میں فرمائی ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں۔ اس کے الفاظ یہ ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں۔ اور یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، 70 کا لفظ آتا ہے تعداد کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے، مراد 70 نہیں ہوتا بلکہ کثیر تعداد، ایمان کے بہت سے شعبے۔ الایمان بضع و سبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے بلند مقام، سب سے اہم مقام تو لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہے، یقین، اس لیے کہ ایمان کا لب لباب ہی یہ ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، ایمان مجملاً نام ہی ایمان باللہ کا ہے توحید کے ساتھ۔ لیکن فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اسی ایمان کا سب سے ہلکا شعبہ، سب سے نیچا شعبہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص راہ چلتے ہوئے اگر راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو پڑے دیکھے تو اس کو ہٹا دے۔ اب یہ گویا کہ انسان کا ایک عمل ہے، بڑا سادہ سا عمل ہے، یوں سمجھیے کہ ہر شریف النفس کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ آپ جس راستے سے گزر رہے ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اینٹ پڑی ہے، میں تو بچ گیا ہوں، میں نے دیکھ لیا بر وقت، لیکن کوئی اور شخص ٹھوکر کھا سکتا ہے، اس اینٹ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ایمان پھر انسان کی پوری زندگی، اس کے پورے رویے، اس کے پورے کردار، اس کی پوری شخصیت پر اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی ذرا اگر جائزہ لیجئے تو یہی جو تیسرا حصہ ہے جس کا آخری درس سورۃ الحجرات پر مشتمل ہے، اس کے ابتدائی دروس میں سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات، سورہ معارج کی ہم مضمون آیات، اس میں بھی ایمان کے ثمرات کا بیان ہے، ایمان کے جو نتائج انسان کے عمل میں اور اس کے رویے میں ظاہر ہوتے ہیں ان کی مختلف اوصاف کا بیان ہے۔
اسی طرح سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ سب کیا ہے؟ ایمان کے اثرات ہیں، ثمرات ہیں۔ خاص طور پہ میں توجہ دلاؤں گا کہ جو دوسرا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا، جو مباحث ایمانی پر مشتمل ہے، اس میں دو مقامات خاص طور پر میں نے نوٹ کرائے تھے کہ بندہ مومن کی شخصیت کی جو تصویر ہے، اس کے دو رخ، ان میں سے ایک رخ ہے جو سورۃ النور میں آ گیا ہے، دوسرا رخ وہ ہے کہ جو سورہ آل عمران والے درس میں آیا۔ سورۃ النور میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ نماز کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ انسان کا انس اور معانست اور مناسبت طبعی، پھر یہ کہ کوئی شے بھی، کوئی کاروبار دنیاوی انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے، پھر یہ کیفیت کہ اس سب کے باوجود انسان جو ہے کانپتا رہے، ڈرتا رہے اس دن کے خیال سے جس دن اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی۔ یہ ایمان کے جو ثمرات ہیں یا بندہ مومن کی شخصیت کا ایک رخ ہے، تعبدی رخ ہے، اس میں رقت ہے، اس میں تقوی ہے، اس میں خشیت ہے، اس میں انابت ہے۔ دوسرا رخ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں آیا ہے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی، میری راہ میں جنگ کی، اور پھر وہ قتل ہوئے بھی اور انہوں نے قتل کیا بھی، یہ تمام جو کیفیات ہیں، قاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، یہ دوسرا نقشہ ہے، جہاد، قتال، ہجرت، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگا دینا۔ ان دونوں کو جمع کریں تو بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر مکمل ہو جاتی ہے۔ ایمان کی تعریف کے ضمن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مقام قرآن مجید کا اور نوٹ کر لیں کہ جو سورہ حجرات کی اس آیت کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں ایمان کے دو رکن بیان ہوئے جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، یقین دل میں اور جہاد عمل میں۔ یہ ایمان حقیقی کے دو اضافی رکن ہیں۔ اسلام کے پانچوں ارکان تو موجود ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ تو ہے۔ اس کے علاوہ اضافی طور پر دل میں یقین اور عمل میں جہاد۔ اب گویا کہ بندہ مومن کی پوری ڈیفینیشن مکمل ہو گئی۔ یہ جو ایک آیت میں دو چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، یوں سمجھیے کہ جیسے پرکار ہوتی ہے، اگر وہ بند ہو تو دونوں اس کے بازو ملے ہوئے ہیں، دونوں نقطے جو ہیں آخری پوائنٹس وہ بہت قریب ہیں، اس کو کھول دیجئے۔ یہ پرکار جو ہے کھلی ہے سورہ انفال میں۔ سورہ انفال میں ایک عجیب ربط ہے، پہلی آیت چھوڑ دیجئے، اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی آیت، اور آخری آیت 75ویں چھوڑ دیجئے تو 74ویں آیت۔ یوں سمجھیے کہ پرکار کے دو پوائنٹس جو ہیں وہ شروع اور آخر میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں کہ وہاں ایک پہلو شروع میں آ گیا، دوسرا پہلو آخر میں آ گیا۔ وہ آیات میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ شروع میں فرمایا انما المومنون، مومن تو بس وہ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اب یہ ان کی کیفیت، قلبی کیفیت، ایمان جو قلب میں ہے، اس سے جو رقت اور خشیت جو ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری رضا کے لیے، ہمارے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے الفاظ، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، صحیح حقیقی مومن۔ یہ مومن ہے، ان کا مومن ہونا برحق ہے، ثابت ہے، مسلم ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے پھر درجے ہیں ان کے رب کے پاس، بلند مراتب ہیں، مراتب عالیہ ہیں، اور مغفرت ہے اور بہت ہی باعزت روزی ہے، رزق ہے۔ اب یہ تین آیات میں انما المومنون، یہ بھی گویا کہ ڈیفینیشن کا انداز ہے۔ مومن تو صرف وہ ہیں جن کی قلبی کیفیت یہ ہے، لیکن دوسرا پہلو جہاد والا وہ آیت نمبر 74 میں آیا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ مدینے کے اہل ایمان کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ صرف یہ دو مقامات ہیں قرآن مجید کے کہ جہاں اولئک هم المؤمنون حقا یہ الفاظ آئے، ایک وہ ابتدا میں آیت نمبر 4 کے اختتام پر اولئک هم المؤمنون حقا، اور ایک ہی آیت نمبر 74 میں اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں وہ پرکار کے دونوں بازو جو ہے کھول دیے گئے، ایک نقطہ جو ہے سورہ انفال کے آغاز میں آ گیا ہے، دوسرا نقطہ جو ہے وہ سورہ انفال کے اختتام پر آ گیا ہے، لیکن سورہ حجرات کی یہ آیت اس اعتبار سے مختصر ترین اور جامع ترین ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اب اگلی بحث پر ہم آ رہے ہیں کہ جو تشنہ رہ گئی تھی، یہ یقین والا ایمان کیسے حاصل ہو؟ الحمدللہ کہ قانونی ایمان تو ہمیں حاصل ہے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی دیے ہمیں وہ ایمان حاصل ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، مسلمان والدین کے ہاں ولادت ہو گئی، لہذا وہ قانونی ایمان تو شروع سے ایک عقیدے کی حیثیت سے ہمیں حاصل ہے۔ کلمہ شہادت کا جو بھی اقرار ہے وہ ہم سب کر رہے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو صرف اسلام کا جز ہے، اس کی بنیاد پر تو دنیا میں ہمیں مسلمان مان لیا جائے گا۔ حقیقی مومن جس کی کہ یہ ڈیفینیشن ہے، جس کے یہ اوصاف ہے، جس کے یہ لوازم ہے، وہ بننے کی صورت کیا ہو، یہ گویا کہ میرے اور آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک بڑا عملی مسئلہ ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو تو میں کر چکا ہوں پچھلے سال کے محاذات قرآنی کے ضمن میں، اس وقت اجمالاً صرف تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایمان کے حصول کا ایک بہت ہی آسان راستہ اہل ایمان کی صحبت ہے۔ کونوا مع الصادقین، اہل ایمان کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قانون طبعی ہے، اگر آپ بھٹی کے سامنے بیٹھے ہوں گے آگ کی بھٹی کی حرارت آپ کو پہنچ جائے گی، اگر آپ کہیں برف کی سل کے قریب بیٹھے ہوں گے تو وہاں سے ٹھنڈ کچھ نہ کچھ آپ کو بھی پہنچ جائے گی۔ صاحب ایمان کا قرب آپ کو حاصل ہوگا، کچھ نہ کچھ ایمان حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسرا ذریعہ ایمان کا کیا ہے؟ عمل، جیسے کہ سورہ حجرات میں بھی آیا ہے وَلَا بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے جب ایک انسان وہ اعمال صالحہ سر انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس سے بھی خود بخود ایک ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات تو پہلے سے طے ہے کہ ایمان حقیقی کے نتیجے میں عمل صالح ہو جائے گا، لازمی نتیجہ ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ بھی درست ہے، عمل کے ذریعے سے بھی ایک عکس پڑتا ہے انسان کے قلب پر اور اس سے بھی یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان دونوں ذرائع سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے، میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں پچھلے سال کے محاضرات میں، وہ ایک غیر شعوری ایمان ہوتا ہے۔ اس ایمان کا انسان کے ذہن اور فکر سے تعلق نہیں ہوتا۔ ایمان ہے وہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن سوچ کے ساتھ، اس کے فکر کے ساتھ، اس کے نظریات کے ساتھ، اس کے شعور کے ساتھ اس کا کوئی ربط اور تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اگر شعوری ایمان حاصل کرنا ہے تو اس کا صرف ایک منبع اور سرچشمہ ہے، اس کا صرف ایک ذریعہ ہے، ایک ہی دکان ہے جہاں سے یہ جن سے گرا مایا مل سکتی ہے، اور وہ قرآن حکیم۔ بڑے ہی سادہ الفاظ میں مولانا ظفر علی خان یہ کہہ گئے اور بڑا پیارا شعر کہہ گئے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملتی ہے، بس بہرحال دوسرا مجھے یاد نہیں آ رہا، عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں ملتی ہے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں، انسان محنت کرے، مشقت کرے، لیکن یہ کہ تدبر کے ساتھ غور و فکر کرے، جس کو کہ پھر علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے اپنے خطبہ اول میں جو ریکنسٹرکشن کا ہے اس میں بیان کیا ہے کہ یقین پیدا ہوتا تجربے سے، لیکن تجربہ صرف ظاہری نہیں ہوتا، ہمارے حواس ظاہری ہیں، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، کسی چیز کو چھو کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ علم حاصل ہوتا ہے، تجربہ ہے، لیکن ایک تجربہ باطنی بھی، قلب انسانی کا بھی ایک ادراک اور شعور ہے، جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں کہ وجدانی طور پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، چاہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کے لیے میرے پاس استشہاد نہیں ہے، شواہد نہیں ہے۔ تو جب کوئی شخص قرآن کو پڑھے سمجھ کر
اور پھر وہ محسوس کرے کہ میرا دل بھی یہی کہتا ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ یہ کیفیت جو ہے یہ باطنی تجربہ ہے جس سے کہ انسان کو واقعہ یہ ہے کہ پھر یقین حاصل ہوتا ہے، اور جب وہ قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اب یہ یقین جو حاصل ہوتا ہے یہ شعور والا یقین ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے انسان کے عقل سے بھی اپیل کی ہے، قرآن نے کائنات سے آفاق سے بھی شواہد پیش کیے ہیں، قرآن مجید نے اپنے اندر جھانکنے کی دعوت بھی دی ہے، قرآن نے غلط نظریات کا ابطال بھی کیا ہے، قرآن مجید نے ایمانی حقائق کے لیے دلائل بھی دیے ہیں۔ اس اعتبار سے جب قرآن مجید میں جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اس قرآن مجید کے اندر جب انسان غوطہ زنی کرتا ہے تو جو ایمان اسے اب میسر آئے گا وہ ایمان غیر شعوری نہیں ہوگا، شعوری ایمان ہوگا۔ اور آج کے دور میں خاص طور پر وہ جو ہم اس سے پہلے کی نشستوں میں دیکھ چکے ہیں کہ دین کے غلبے کی جد و جہد جو جہاد فی سبیل اللہ کی سب سے اونچی اور آخری منزل ہے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ جو انٹلیکچوئل جو مائنورٹی ہے آج کی نوع انسانی کی، اس کو قائل کیا جائے، اس کے ذہن میں شعوری ایمان جو ہے وہ پیدا ہو، تبھی بات بنے گی اور تبھی نتیجہ خیز ہوگی۔ جو مسائی ہو رہی ہیں دنیا میں اس وقت، اس اعتبار سے اس یقین والے ایمان کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن حکیم ہے۔ اگرچہ غیر شعوری طور پر ایک یقین کی سی کیفیت انسان میں اعمال کے نتیجے میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کہ صحبت صالح، صحبت صاحب ایمان کے نتیجے میں بھی وہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے وہ بھی یقین کی کیفیت، وہ بھی یقیناً انسان کے کردار پر اثر انداز ہوگی، نتیجہ خیز ہوگی، لیکن یہ کہ شعور کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، جبکہ آج جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ شعوری ایمان کی۔ اس ضمن میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مشکات شریف کا آخری باب ہے، باب و ثواب ہذہ الامہ۔ اس امت کی جو فضیلتیں ہیں ان سے متعلق جو احادیث ہیں، جو فرامین ہیں، فرمودات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کے فصل ثالث میں یہ بیہقی کی ایک روایت ہے، امام بیہقی سے لے کر آئے ہیں، ان کی ایک تصنیف ہے دلائل النبوہ، اس میں اس کو لے کر آئے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے والد سے یعنی دادا سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کی محفل میں ایک سوال کیا، بڑا پیارا انداز ہے یہ حضور کا، تعلیم کا اور تلقین کا انداز۔ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام، آپ بھی چشم تصور سے دیکھیے، حضور بھی تشریف فرمائے، آپ نے ایک عجیب سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں کے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے؟ عجب کا لفظ ہے، نوٹ کر لیجئے، اس میں عربی زبان میں عجیب اس شے کو کہتے ہیں جو بڑی حسین ہو، دل آویز ہو، دل کو لبھانے والی ہو، اور اس میں افعل التفضیل کا صیغہ ہے اعجب، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، آپ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ حسین اور دل کو لبھانے والا ایمان جو ہے تمام مخلوقات میں کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پہلی اٹمپٹ میں جواب دیا الملائکہ، فرشتوں کا ایمان۔ کتنا مکمل ایمان ہوگا؟ حضور نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ کیسے ایمان نہ لائیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے، حقائق جب سب منکشف ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہر چیز ان کے سامنے موجود ہے، تو ان کا کون سا کمال ہے اگر وہ ایمان لے آئے؟ ایمان کا تو ایمان بالغیب ہوتا ہے، وہ ہے کہ جو در حقیقت کوئی قابل قدر شے ہے۔ جب جہنم سامنے آ جائے گی نگاہوں کے تو بڑے سے بڑے کافر، چاہے وہ فرعون ہو اور چاہے فرعون و حاضر الامہ جسے کہا تھا حضور نے، ابو جہل ہو، پورا پورا ایمان تو وہ لے آئیں گے۔ تو ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے، وہ کیسے ایمان نہ لائیں گے؟ پھر انہوں نے دوسری اٹمپٹ میں جواب دیا فالنبیون، پھر انبیاء کا ایمان۔ آپ نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، وہ کیسے ایمان نہ لائیں، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہوئی تو ان کا براہ راست تجربہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدات کراتا ہے، غیب کی بھی خبریں دیتا ہے، غیب کی اطلاعات دیتا ہے، لہذا فرمایا کہ وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کون سی بات ہے دل کو لبھانے والی۔ تیسرے اٹمپٹ میں صحابہ نے کہا فنحن، پھر اب ہمارا ایمان ہے، آپ نے اسے بھی رد کر دیا وما لکم لا یؤمنون وانا بین اظہرکم، آپ لوگ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں؟ ایمان کی اتنی بڑی دہکتی ہوئی بھٹی جو ہے اس کے سامنے ہو اور پھر ایمان نہ لائیں، یہ تو کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر میری موجودگی میں، میری صحبت میں آپ کو ایمان حاصل ہو گیا۔
پھر اس کے بعد اب تینوں ان سب جوابات کو رد کر کے اب آپ نے خود فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخواننا الذین یاتون من بعدی، میرے نزدیک تو سب سے حسین اور سب سے عمدہ اور دل کو لبھانے والا ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا. نوٹ کیجئے یہ لفظ لاخواننا، ہمارے وہ بھائی، الذین یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہ کتاب، انہیں تو کچھ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، فیؤمنون بما فیہا، وہ ایمان لائیں گے اس کتاب کی بدولت، اس قرآن کے ذریعے سے جو کچھ اس میں ہے اس پر ایمان لائیں گے. ان کا ایمان ہوگا سب سے اعجب، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ دل کو لبھانے والا. یہ میں نے آپ کو حدیث اس لیے سنائی ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ وہ ایمان جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. ابھی یہ بلند مقامات جو کھلے ہوئے ہیں، محنت شرط ہے، کوشش ہے، قرآن مجید موجود ہے، یہ بہت بڑی دہکتی ہوئی بھٹی ہے ایمان کی. اب یہ دوسری بات ہے کہ استفادہ نہ کریں، اس سے حرارت ایمانی حاصل نہ کریں، لیکن بہرحال وہ یقین والا ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ اس حدیث کی روح سے بھی قرآن حکیم ہے. اب آگے آئیے دوسری بات جو جہاد کے بارے میں مفصل بحثیں ہماری ہو چکی ہیں، اس کے ضمن میں بھی میں چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں آپ حضرات کے سامنے مزید آ جائیں. جہاد کا مفہوم کیا ہے، لغوی مفہوم کیا ہے، جہاد جو ہے اس کے مراحل کیا ہیں، مراتب کیا ہیں، مدارج کیا ہیں، یہ تو آ چکے ہیں. لیکن ایک بات کا اضافہ ان کے ضمن میں کروں گا، اور اصل میں جو لوازم تھے اس جہاد کی، جو شرائط ہیں، جو لوازم ہیں، اس کا بیان تشنا رہ گیا ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ مکمل کر لیں. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ کل کی ہماری گفتگو کا جو حاصل ہے لب لباب وہ یہ ہے کہ ایمان اور جہاد لازم و ملزوم ہے. ان دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ لا ینفک، یہ رشتہ توڑا نہیں جا سکتا. ایمان ہوگا تو جہاد لازماً ہوگا، ایمان نہیں ہے تو جہاد نہیں ہوگا، اور جہاد ہے تو ایمان ہے، اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. یہ بالکل دونوں طرف سے، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں، یہ دونوں اعتبارات سے یہ پروپوزیشن، یہ تھیورم جو ہے 100% کریکٹ ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ان کے مابین جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں چولی دامن کا ساتھ ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اس میں ایک اور حدیث، اس کا بعد میں بھی حوالہ آئے گا لیکن اس وقت بھی ذرا نوٹ کر لیجئے. اس حدیث مبارک کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد جو ہے یہ نہ سمجھنا کہ کبھی ختم ہو جائے گا. الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جہاد جاری رہے گا جب سے مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے جنگ کرے گا، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا. جہاد کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. یہ دو باتیں میں نے اس اعتبار سے نوٹ کرائی ہیں کہ ایک تو ہے جہاد کی عمومیت اور وسعت، کہ ایمان کے ساتھ جہاد لازم و ملزوم ہے. ایک ہے اس کا دوام اور تسلسل، کسی مرحلے پر آ کر بھی جہاد ساقط نہیں ہو جائے گا، جہاد ختم نہیں ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جیسے کہ غلام احمد قادیانی نے علیہ ما علیہ قتال کو منسوخ کر دیا. دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال، صاف صاف اب یہ حرام ہو چکا ہے. شریعت جو ہے اب وہ اس اعتبار سے اس میں ترمیم ہو گئی ہے کہ اب قتال نہیں ہوگا، جبکہ حضور فرما رہے ہیں الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال. یہ جہاد جاری رہے گا جس دن سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، جس وقت سے میری بعثت ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر جب کہ میری اس امت کا آخری حصہ دجال سے جنگ کرے گا. اور یہاں لفظ قتال آ گیا ہے، جہاد نہیں. الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال، جو آخری جنگیں ہوگی آخری زمانے میں، جب دجال سے، المسیح الدجال سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا، جنگیں ہوگی، اس وقت تک یہ سلسلہ جو ہے جہاد اور قتال کا جاری رہے گا. اس میں ایک بات جس کا اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاد کس شے سے ہوتا ہے، کس چیز سے ہوتا ہے، ذرائع کیا ہے جہاد کے، آلے کون سے ہیں جس کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا ہے، ہتھیار کون سا ہے جس کے ذریعے سے جہاد کیا جائے گا. تو اس میں دو لفظ تو آ چکے بار بار ہماری پچھلی نشستوں میں، بالمال والنفس. جہاد بالمال، جہاد بالنفس. مال کے ذریعے جہاد، آپ اپنے مالی وسائل صرف کرتے ہیں اللہ کے دین کے پیغام کی نشر و اشاعت میں.
یا قتال اور اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے اسلحہ کی فراہمی میں مال خرچ ہوگا، یہ جہاد مال کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اور ایک ہے بالنفس، آپ اپنا وقت صرف کر رہے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے تاکہ آپ اسے سکھا سکیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ اس کے علم کو عام کر سکیں، یا یہ کہ اور آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی توانائی، اپنی قوتیں، اپنی شجاعت جو ہے اس کو صرف کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، تو جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔ لیکن اس پر جو اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں میں وہ نوٹ کیجئے، ایک حدیث میں 3 جہادوں کا ذکر ہے، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب۔ یہ بھی بڑی اہم روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیحین میں موجود ہے یہ، یعنی صحیح مسلم میں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور نے فرمایا ما بعث اللہ من نبی فی امتہ من قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب یقتدون بامرہ ویأخذون بسنتہ۔ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے کچھ نہ کچھ کم یا زیادہ صحابہ ہوتے تھے، حواریین ہوتے تھے۔ حواری کا لفظ آتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے، صحابہ کا لفظ حضور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو معنی ہے کہ حواریون و اصحاب، ہر نبی کے کچھ نہ کچھ ہوئے، اور وہ کیا کرتے تھے، یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ اس امت میں پیدا ہو جاتے تھے۔ ہر نبی کی امت میں زوال آیا ہے، کچھ عرصے کے بعد جو ہے لوگوں کے اخلاق میں، ایمان میں، یقین میں، کردار میں زوال آیا ہے۔ تو ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ہر نبی کی امت میں ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے جن کے بارے میں فرمایا یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، ان کا طرز عمل یہ ہو جاتا تھا کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا۔ زبان سے ایمان کے دعوے، زبان سے عشق رسول کے جو ہیں ترانے الاپے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اتباع نہیں ہے رسول کا، اللہ کے حکم کی پابندی نہیں ہے، اور کرتے ہیں وہ جس سے روکا گیا، جس کا حکم نہیں دیا گیا، یا تو یہ کہ معصیت کے مرتکب ہیں، یا یہ کہ بدعات کا اور نئی نئی رسومات ایجاد کی ہیں۔ تو فرمایا کہ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ ہے ابدی ہدایت حضور کی طرف سے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں کا، جب ایسے لوگ میری امت میں پیدا ہو جائیں گے تو جو بھی ان کے ساتھ جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ بھی مومن ہوگا، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا۔ یعنی دل سے جہاد کیا ہے؟ نفرت ہو شدید، چاہے مجبوری ہے، کچھ اور کر نہیں پا رہے، شدید نفرت تو ہو ان کے طرز عمل سے اور ان لوگوں سے کہ جو اس رویے کو اختیار کیے ہوئے۔ اس سے آگے زبان سے جہاد کیا ہوگا کہ زبان سے روکیں، ٹوکیں، امر بالمعروف نہی المنکر، ان پر تنقیدیں کریں، ان کو نصیحت کریں کہ باز آ جاؤ خدا کے لیے، چاہے ان سے درخواستیں کریں کہ ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ خدا کے لیے اس معصیت کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اور تیسرا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ جہاد بالید، طاقت سے روکیں۔ یہ در حقیقت 3 الفاظ آئے ہیں اس حدیث میں، جہاد بالید، جہاد باللسان اور جہاد بالقلب۔ اس میں ایک کا اضافہ کر رہا ہوں کہ ایک اور جہاد آج کے دور میں ہوگا، وہ جہاد بالقلم ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہوا ہے اور اس قوم کو اولین مخاطب بنایا گیا جہاں لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، کوئی تصانیف وغیرہ کتابیں لکھنا، کوئی جرائد، کوئی رسائل، ایسی چیزیں نہیں تھیں، لیکن جو قلم کی عظمت ہے وہ قرآن نے ثابت کی، اس کو بہت ہی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلی وحی میں بھی آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اور دوسری وحی جو نازل ہوئی ہے اس میں تو قلم کی قسم کھائی گئی ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ گویا کہ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک جہاد ہے قلم کے ذریعے سے، ایک جہاد ہے زبان کے ذریعے سے، ایک جہاد ہے ہاتھ کے ذریعے سے، ایک جہاد ہے قلب کے ذریعے سے۔ لیکن یہ کہ ان تمام کو اگر آپ جمع کریں گے تو اصل میں جہاد 2 ہیں، ایک جہاد ہے بالقرآن اور ایک جہاد ہے بالسیف۔ سیف ظاہر بات ہے طاقت کے مظہر،
جو بھی جنگ ہے، قتال ہے، جہاد بالسیف اور ایک جہاد بالقرآن، اس لیے کہ یہ جہاد بالقرآن جو ہے یہ سورۃ الفرقان میں اس آیت مبارکہ کا حوالہ پہلے آ چکا ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے اور جہاد کرتے رہیے ان سے، بڑا جہاد، سخت جہاد، شدید جہاد، لیکن جہاد کس چیز کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ جاہدہم بہی، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجیے، جو کہ مکی دور میں جہاد ہوتا رہا، جہاد بالقرآن۔ تلوار ابھی نہیں اٹھائی گئی، بلکہ وہاں تو اس کی بھی اجازت نہیں تھی کہ تم پر کوئی تشدد کیا جائے تو کوئی تم انتقام لو یا کوئی بدلہ لو یا کوئی جوابی کارروائی کرو، بلکہ یہ کہ سارا کام جو ہو رہا تھا وہ جہاد بالقرآن کے ذریعے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں جہادوں کے بارے میں بھی کچھ مزید عرض کروں۔ دیکھیے یہ جو ہمارے سامنے، ذرا اس کو آن کر لو، جو کل ہم نے یہ اس فگر کو سامنے رکھا تھا، ڈائیگرام کو، تو جہاد کے 3 لیول ہمارے سامنے آئے۔ پہلی منزل پر یعنی خود مسلمان بننے کے لیے جہاد، اور اس میں سب سے بڑا انسان کا اپنا نفس امارہ ہے جس کے خلاف جہاد ہوگا، مجاہد من جاہد نفسہ، اور افضل الجہاد یہی ہے ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے، جو شیطان کے خلاف ہے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اپنا نفس کے احکام کا مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے شمشیر کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اس لیے کہ در حقیقت یہ سارا نفس کا حملہ انسان پر جو ہوتا ہے، اور شیطان جو انسان کے نفس کو اس میں اشتعال پیدا کرتا ہے، اس کے حیوانی جو تقاضے ہیں ان کو بھڑکاتا ہے، تو جیسا کہ حدیث پہلے میں سنا چکا ہوں، ذکر ہے اصل کہ جو اس سے انسان کو محفوظ رکھے گا۔ دل میں اگر اللہ کی یاد موجود ہے، نہ نفس کا اس پر حملہ کارگر ہوگا اور نہ ہی شیطان جو ہے اس میں پھونک مار سکے گا۔ وہ تو خانہ خالی را دے امی گرد والی بات ہے۔ اگر یہ دل کا خانہ جو ہے، یہ دل کا گھر خالی ہو گیا اللہ کے ذکر سے، تو اب شیطان کو موقع ملے گا کہ وہ اس کے اندر پڑاؤ ڈال لے اور ڈیرا ڈال کر بیٹھے اور پھونکے مارے اور نفس کے اندر اشتعال پیدا کرے۔ اور ذکر قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ در حقیقت اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جو ہمارے پاس شمشیر ہے وہ قرآن مجید کی ہے۔ اس مرحلے پر جو جہاد ہوگا وہ قرآن کے ذریعے ہوگا، اور اس کو بڑی ہی خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے اس کو پیش کیا ہے۔ 2 حدیثوں کو 2 اشعار میں سمو دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی نادر جو مثالیں ہیں کہ جو علامہ اقبال کے مثال جو کلام میں ہیں۔ قرآن مجید کا تو بہت سا استشہاد ہے، لفظاً بھی ہے، لیکن یہ کہ احادیث کے مضامین کو جس طریقے سے سمو دیا ہے۔ 2 حدیثیں، ایک حدیث یہ کہ حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ صحابہ نے میں سے کسی نے پوچھ لیا ہمت کر کے، کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ گویا کہ اس حدیث سے ہمارے سامنے کیا بات آئی؟ اپنے شیطان کو آپ مسلمان کر سکتے ہیں۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ تابع، آپ اپنا تابع بنا سکتے ہیں۔ دوسری حدیث وہ کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ اب دیکھیے ان دونوں کا مضمون لائے علامہ اقبال، کشتن ابلیس کار مشکل است، شیطان کو مار دینا، ابلیس کو قتل کر دینا آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ زاں کہ وہ گم اندر اعماق دل است، اس لیے کہ وہ تو انسان کے قلب کی گہرائیوں میں ڈیرا لگا لیتا ہے۔ اب کیسے قتل کریں گے؟ جب حدیث کے الفاظ ہے کہ مجرد دم، خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو کس طریقے سے اسے ختم کریں گے؟ وہ تو آپ کے وجود کے ایک ایک خلیے میں سرایت کر رہا ہے، لہذا اس کے لیے تو کوئی ایسا تریاق چاہیے کہ جو اسی کی طریقے سے پورے وجود میں سرایت کر سکے، اور وہ تریاق قرآن ہے جو انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ فرمایا خوشتر باشر مسلمان اشکنی، بہتر یہ ہے کہ اس اپنے شیطان کو مسلمان بنا لو۔ وہی جو حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، میں نے اسے اپنا تابع فرمان بنا لیا۔ تم بھی اپنے شیطان کو تابع فرمان بنا سکتے ہو، لیکن کس طرح؟ شمشیر کون سی ہوگی؟ خوشترا باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش کنی، قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو۔ قرآن وہ شے ہے چوبہ جہاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے انسان کے، تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ اندر کی تبدیلی ہوتی ہے انسان کی کہ جو پھر خارج کی تبدیلی ہو، یہاں تک کہ عالمی سطح پر تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلی سطح پر جو ہمارے پاس جہاد کا آلہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔
دوسری سطح جو جہاد فی سبیل اللہ اصطلاحاً جو ہے اس کی پہلی سطح، پہلی منزل ہے، لیکن اس فگر کے اعتبار سے دوسری منزل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعوت، تبلیغ، تذکیر، نصیحت اور اتمام حجت، شہادت علی الناس۔ ظاہر ہے اس کا تو ذریعہ ہے ہی قرآن، جاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ حضور نے ساری دعوت قرآن کے ذریعے پہنچائی، اور قرآن مجید میں وہ تینوں لیول موجود ہیں، حکمت بھی موجود ہے۔ وہ جو ہم عرض کر چکے ہیں، اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ 3 لیول پر دعوت کی ضرورت ہے۔ ایک ہے بالحکمت، دوسرا ہے بالموعظۃ الحسنۃ، اور تیسرا ہے جادلہم باللتی احسن۔ قرآن میں تینوں چیزیں موجود ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو اے نبی آپ پر آپ کے رب نے وحی کی ہے از قسم حکمت۔ حکمت بھی قرآن میں ہے۔ موعظت، اس کا سب سے بڑا جو ہے ذخیرہ قرآن مجید ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ، موعظت بھی آ چکی ہے، اور تمہارے سینوں میں جو روگ ہے ان کے لیے تریاق بھی تمہیں فراہم کیا جا چکا ہے اس قرآن کی شکل میں۔ تو دوسرے لیول پر بھی یہ گویا کہ جہاد بالقرآن کے 2 سطحیں ہو گئیں۔ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہوگا، مجاہدہ جو نفس کے ساتھ ہوگا وہی اس کے لیے بھی شمشیر قرآن ہے۔ دعوت، تبلیغ، تذکیر، پیغام ربانی کا دنیا میں عام کرنا، اس کے لیے بھی اعلیٰ قرآن مجید ہے، اور اس میں حکمت بھی ہے، اس میں موعظت بھی ہے، اس میں جدال بھی ہے۔ منافقین سے جدال تھا، مشرکین سے جدال تھا، وہ تو بہت ہی کھلم کھلا جو ہے قرآن مجید میں آپ کو جلی شکل میں مل جائے گا۔ باقی ملحدین سے بھی ہے، لیکن وہ ذرا اس کو کھود کر نکالنا پڑے گا، اس کے لیے ذرا غوطہ زنی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اس دور میں یہ الحاد اور جدید جو نظریات ہیں ان میں سے اکثر جو ہے بہت کم تھے، شاذ تھے موجود، لہذا قرآن مجید نے ان سے گفتگو، ان سے بحث بہت کم کی، لیکن موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہر غلط نظریے کا تریاق اور ابطال موجود ہے، لیکن یہ کہ بعض چیزیں وہ ہے جن کے لیے ذرا محنت کر کے وہاں سے کھود کر وہ موتی نکالنے ہوں گے۔ اب آخری سطح پر آئیے، جو تیسری سب سے اونچی منزل ہے، اقامت دین، غلبہ دین حق، تکبیر رب اور اظہار و دین الحق علی الدین کلہ۔ اس کے لیے جو جہاد ہوگا، اس کے 3 لیول ظاہر تھے۔ پہلا لیول وہ ہے جس میں صبر کرنا ہے، اور یہ صبر ہر مصیبت جھیلنی ہے، تکلیف برداشت کرنی ہے، صبر کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فاصبر وما صبرک الا باللہ، مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے صبر جو ہے اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کس چٹان پر کھڑا ہوتا ہے جس سے کہ اسے صبر جو ہے حاصل ہو جاتا ہے، وہ تعلق مع اللہ ہے۔ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ صبر کر سکیں گے۔ جتنا جو ہے آپ کا آخرت پر یقین ہوگا، اور یقین ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، جھیل رہا ہوں، مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا اللہ کے ہاں، اتنا ہی آپ ثابت قدم رہ سکیں گے۔ اور یہ ترجیح ہے آخرت اور تعلق مع اللہ، اس کو پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے۔ وہ حدیث میں اب آپ کو یہاں سنا رہا ہوں کہ جس میں حضور نے ایسا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ جیسے ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ ایک گوشے میں مسجد نبوی کے کچھ صحابہ بیٹھے قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ اس پر حضور ان کے پاس تشریف لائے، چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ نے جاتے ایک سوال کیا، الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا آپ حضرات اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ سب نے جواب دیا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، یہ وہ کلمہ شہادت ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ تم قرآن پر تدبر کر رہے ہو، مذاکرہ کر رہے ہو، غور و فکر کر رہے ہو۔ فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فابشروا فاستبشروا، بشارت حاصل کرو، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی شے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے، اور صبر جو ہے ظاہر ہے اس کے بغیر ممکن نہیں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کے لیے تو ذریعہ ہے تعلق مع اللہ۔ اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ صبر کر سکیں گے، ایثار کر سکیں گے، تکلیفیں جھیل سکیں گے، قربانیاں دے سکیں گے، اور پامردی کا اور ثبات کا اور استقلال کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ جہاں وہ رشتہ کمزور ہوا اور پاؤں پھسل جائے گا۔ اور اس سے آگے جو اب جہاد ہے، وہ جہاد قتال والا جہاد، اس کے ضمن میں جیسا کہ ہے میں نے عرض کیا کہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ قتال والا جہاد بھی
آج کے دور میں بھی جاری رہے گا، لیکن اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر لیجیے۔ قتال، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، غلام احمد قادیانی نے یہ بات بیان کی اور بہت سے لوگوں نے اسے بہت ہی اہمیت دے کر قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی کو ہدایت دے دے، انہیں دوبارہ اسلام کو صحیح طور سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اس کی جسارت تھی کہ اس نے قتال کو منسوخ قرار دیا۔ ایک جھوٹا نبی ایران میں پیدا ہوا تھا جس نے حج کو منسوخ کیا، اور ایک جھوٹا نبی جو ہے وہ یہاں پیدا ہوا جس نے قتال فی سبیل اللہ کو منسوخ کر دیا۔ اس کا مصرع میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال۔ تو جان لیجئے کہ قتال فی سبیل اللہ بھی وہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، والجہاد ماض منذ یوم بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال۔ یہ جہاد اور قتال جاری رہے گا اس وقت سے لے کر جب سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، اس وقت تک جب کہ میری امت کے آخری حصے کے لوگ اس مسیح الدجال سے جنگ کریں۔ اور وہاں لفظ قتال بھی آ گیا۔ یہ حدیث اس اعتبار سے بھی بڑی جامع ہے، جیسے سورہ صف کا میں نے حوالہ دیا تھا، وہ تو بعد میں مفصل اس پر درس ہوں گے انشاءاللہ۔ چوتھا حصہ جو ہے اس کا اہم ترین درس سورہ صف پر مشتمل ہے۔ وہ سورہ مبارکہ بھی ایسی ہے کہ اس میں ایک صورت میں قتال اور جہاد دونوں کو جمع کر لیا۔ یہ حدیث بھی وہ ہے، والجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال۔ یہ جہاد جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ میری امت کے آخری حصے کے لوگ مسیح الدجال سے جنگ کریں۔ تو جنگ جائز ہے، اور یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ مسلمان بھی اگر حاکم ہے، فساق و فجار، ان کے خلاف بھی جنگ کی جا سکتی ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر دین کے غلبے کے لیے، دین کی بالادستی کے لیے، منکرات کے استئصال کے لیے نام کے جو مسلمان ہیں فساق و فجار، اگر وہ حاکم ہے، اگر وہ واعظ سے، نصیحت سے، زبانی جہاد جو ہے ان پر اگر اثر انداز نہیں ہو رہا تو قتال بھی ہو سکتا ہے، جنگ بھی کی جا سکتی ہے، خونریزی کی جا سکتی ہے۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ فتویٰ ہے۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، موجودہ حالات میں البتہ یہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے اس جہاد کی آخری منزل، جو میں نے کہا تھا 3 اس کے مرحلے ہیں، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس اور آرمڈ کانفلکٹ۔ آرمڈ کانفلکٹ ہے قتال فی سبیل اللہ، وہ جہاد کی نویں منزل بنی۔ تو اس کے لیے جو حالات تبدیل ہو چکے ہیں 2 اعتبارات سے، اس کا متبادل ایک ہے کہ جو آج دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ کس درجے میں؟ ایک تو یہ کہ منفی پہلو کیا سامنے آئے ہیں۔ آج کا معاملہ ایک تو یہ کہ مسلمان کے خلاف آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی قتال فی سبیل اللہ کے لیے۔ تمام مسلمان ممالک میں، حکومتوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو در حقیقت خود اپنے وجود سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلام کے راستے کی۔ کہیں بھی اگر وہ تحریک اقامت تدیر اس مرحلے پہ آئی تو ہو سکتا ہے کہ انہی کے خلاف قتال کرنا پڑے، لیکن طاقت کا بڑا فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ مسلمان ہیں، لہذا احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ نمبر 2 یہ کہ طاقت کا بڑا فرق ہے۔ پچھلے زمانے میں کوئی منظم حکومت نہیں تھی حضور کے زمانے میں، اور یہ کہ اگر ادھر تلواریں تھیں ادھر بھی تلواریں ہی تھیں، تعداد کا فرق تھا، لیکن یہ کہ کمیت کا فرق تھا، نوعیت کا فرق نہیں تھا، کیفیت کا فرق نہیں تھا۔ لیکن آج یہ کہ حکومتوں کے پاس بہت اسلحہ ہے، بڑی قوتیں ہیں، فوج ہے، پیرا ملٹری فورسز ہیں، پولیس ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہے۔ اس اعتبار سے بہت ان ایکول معاملہ ہو چکا ہے۔ تو 2 پہلو تو یہ منفی ہوئے قتال کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے۔ ایک یہ کہ آج سب سے پہلے مسلمان سامنے ہے، کلمہ گو سامنے ہے، اور نمبر 2 اگرچہ فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا کہ کلمہ گو چاہے ہو، مسلمان ہو، لیکن فاسق و فاجر اگر وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس کا خون بہایا جا سکتا ہے، جنگ کی جا سکتی ہے۔ تاہم یہ کہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے جتنا کہ کھلم کھلا کفار کے خلاف جنگ کا معاملہ ہوگا۔ یہاں بہرحال کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ نمبر 2 یہ کہ اتنا ان ایکول معاملہ ہو چکا ہے کہ ممکن نہیں ہے بظاہر۔ مثبت اعتبار سے یہ ہے کہ جو سوشل ایوولوشن ہوا ہے، تمدنی جو ارتقاء ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اب یہ صورت پیدا ہو چکی ہے کہ ایک ملک کے شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کو بدلنے کے لیے ڈیمانسٹریٹ کریں، مظاہرے کریں، اور اس سسٹم کو بلاک کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ تلوار نہ اٹھائیں، چاہے وہ مسلح بغاوت نہ کریں، لیکن سڑکوں پر آ جائیں، سسٹم کو بلاک کریں، ان پر گولیاں چلے جانے دے دیں، خود ہاتھ نہ اٹھائیں۔ گویا کہ یک طرفہ جنگ ہو سکتی ہے آج، جبکہ 2 طرفہ جنگ آسان نہیں ہے۔ 2 طرفہ جنگ میں تو ظاہر بات ہے کہ اسلحہ کا سوال پیدا ہوگا، آپ کی قوت کا سوال پیدا ہوگا۔ یک طرفہ جنگ جو ہے کہ مظاہرہ ہو رہا ہو، جیسے کہ ایران میں ہوا ہے،
سڑکوں پر نکل آئے، سسٹم کو بلاک کر رہے، اب ان پر گولیاں چلی ہیں، ہزاروں نے، سینکڑوں نے نہیں، ہزاروں نے جانیں دے دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ بادشاہ کو بھاگنا پڑا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی ملک کی فوج ہے، اسے بھی نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے ہی اپنے بھائی بند ہیں، ہمارے ہی بھانجے بھتیجے، ہمارے ہی عزیز ہوں گے کہ جو اس موب کے اندر ہے کہ جس نے کہ سڑک کو بلاک کیا ہے یا کہیں گھیراؤ کیا ہے، کہیں بلاکیٹ کیا ہے، یہاں کتنوں کو ماریں گے؟ آخر آکوپیشن آرمیز تو نہیں ہے، یہ نیشنل آرمیز ہے۔ جیسے بھٹو صاحب کو جواب دے دیا تھا پاکستان کی فوج نے کہ آپ معاملہ کیجئے، مصالحت کیجئے، وہ سمجھتے تھے میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن ثابت ہو گیا، اور یہاں تو کوئی سینکڑوں ہزاروں میں ابھی جانے نہیں دی تھی لوگوں نے، شاید 20 ہی کی تعداد ہوگی، اس سے زائد تو نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ فوج کو بہرحال ہاتھ روکنا پڑا ہے، اور وہاں یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جانے دی۔ تو یہ ہے متبادل، یہ متبادل ہے، یک طرفہ جنگ کا عنوان میں اسے دے رہا ہوں۔ ایک ہے دو طرفہ جنگ، تلوار سے تلوار کا مقابلہ، دونوں طرف سے اسلحہ کا استعمال۔ ایک یہ کہ نہتے لوگ، پرامن لوگ، کوئی توڑ پھوڑ نہ کرے، بس یہ ہے کہ وہ گھیراؤ کرے، بلاک کرے، پکٹنگ کرے، یہ کام کرے، نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوگی، انہیں جیلوں میں بھرا جائے گا، لیکن وہاں ثابت قدم رہیں، جمے رہیں، قدم پیچھے نہ ہٹے، بلکہ یہ کہ اپنی جان دے دیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ دشمن کشائی۔ یہ گویا کہ آج کے دور میں متبادل بن جاتا ہے، لیکن اس متبادل کو اس معنی میں نہ سمجھیے کہ معاذ اللہ قتال حرام ہو چکا ہے اس لیے یہ متبادل، جہاں بھی اس کا امکان ہوگا، جہاں بھی اس کے لیے حالات موجود ہوں، جیسے کہ افغانستان میں بھی ہوا ہے، پپٹ گورنمنٹ جو تھی بظاہر تو مسلمان ہی تھے آگے، لیکن معلوم تھا کہ پیچھے تو اصل میں رشین تھے، لہذا یہاں مجاہدین نے جو بھی جنگ کی ہے بظاہر تو وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی حرام کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ قتال ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس میں جواز جو ہے خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے۔ تاہم جو حالات ہیں، آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے۔ خاص حالات ہوں کسی ملک کے جہاں کوئی گوریلا وار ہو سکتی ہو تو معاملات دوسرے ہیں، خاص حالات ایسے ہوں کہ جہاں میں اس کے لیے سہولت ہو تو معاملہ دوسرا ہو جائے گا، لہذا جہاں تک اس کے حلال اور حرام کا معاملہ ہے وہ حرام نہیں ہے، بالکل غلط کہا ہے کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال، یہ بالکل غلط ہے۔ قتال جیسا کہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال، اس وقت تک یہ جنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ البتہ اس کا ایک متبادل جو ہے وہ ہے یہ پیسفل ڈیمانسٹریشنز کے جس کے لیے لوگ میدان میں آئیں اور اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ لیں، کسی کی جان نہ لیں، کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں، ان پر فائرنگ ہو، جان دینے کو سمجھیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ گویا کہ اس جو ہم نے پچھلی نشست میں جو جہاد کی 9 منزلیں جو ہے جن کو سمجھا تھا، تو 9ویں منزل پر اس کے بدل کے طور پر یہ صورت ہے کہ جو آج کی دنیا میں موجود ہے، اویلیبل ہے۔ اب بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں، جہاد کی اس منزل پر آ کر ایک شرط لازم ہو جاتی ہے، اور وہ ہے جماعت، اور بڑی ہی منظم جماعت۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ان تینوں منزلوں پر اجتماعیت کے 3 مختلف لیولز ہوں گے۔ پہلے لیول کے جہاد میں بالکل اس کے لیے آپ کے لیے کوئی جماعت لازم نہیں ہے، صرف صحبت ہے، کونوا مع الصادقین، ان لوگوں سے ربط رکھیے، ان سے ملتے جلتے رہیے، اس سے آپ کے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی رہے گی، آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے میں اس سے مدد حاصل کر سکیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ جنگ تو ہے ہی انفرادی، آپ کے نفس سے میں نہیں لڑ سکتا، میرے نفس سے آپ نہیں لڑ سکتے، مجھے اپنے نفس سے خود جہاد کرنا ہے، آپ کو اپنے نفس سے خود جہاد کرنا ہے۔ اس لیول پر تو خالص انفرادیت ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اجتماعیت ہو تو اس سے سہولت حاصل ہو جائے۔ دوسرے لیول پر دعوت، تبلیغ، نشر و اشاعت، اس میں یہ ہے کہ فرد بھی کام کر سکتا۔ ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک بھی دعوت دیتے رہے، کوئی اگر ساتھی بنتا ہی نہیں تو کیا کرے؟ کیا خود بھی کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں؟ اکیلا بھی ہوگا تو وہ دعوت دیتا رہے گا، پھر یہ ساتھی مل جائیں تو ادارے بن جائیں، دارالعلوم بن جائیں، دارالاشاعت بن جائیں، انجمنیں بن جائیں، جو بھی ہو ایکیڈمیز بن جائیں، جو بھی کام کیا جا سکتا ہو انجمنوں کی سطح پر، اداروں کی سطح پر، اور جو بھی مختلف تعلیمی جو بھی شکلیں اختیار کی جا سکے وہ بھی سب کفایت کر جائیں گی۔ کوئی منظم جماعت سم و طاعت والی دوسری سطح کے جہاد کے لیے بھی لازمی نہیں ہے۔ البتہ تیسری سطح پر آ کر ایک ایسی منظم جماعت ضروری ہے، جبکہ وہ ٹکراؤ طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، نظام کو بدلنے کے لیے، اقامت دین کے لیے،
اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے پورا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم جو ہے ادھیڑ کر، بے خوب ان سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یہاں اب شرط لازم ہے اس کے لیے جماعت کی صورت، اور وہ حدیث میں نے ان نشستوں میں کئی مرتبہ آپ کو سنا دی ہے۔ حضرت حارث عشری راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا آمرکم بخمس، ایک روایت میں اس کے بعد اضافی الفاظ بھی ہے، اللہ امرنی بہن، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے جو تمہیں پہنچا رہا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، التزام جماعتی شکل اختیار کرو، جماعت کی صورت میں جد و جہد کرو۔ نمبر 2، جماعت میں ڈھیلی ڈھالی نہیں، جماعت وہ جو سم و طاعت والی جماعت ہے، ڈسپلنڈ آرگنائزیشن، جیسے کہ فوج کا نظم ہوتا ہے لسن اینڈ اوبے، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، سورہ تغابن ہمارے اس درس کے منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں سورہ مبارکہ آ چکی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے، اور سنو اور مانو، لسن اینڈ اوبے، سنو اور مانو، اطاعت کرو۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ایک نمایاں بات ہے، ایک تو میں آپ کو ذرا نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں، قرآن حکیم میں آج میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں جائزہ لیا کہ یہ جو اسلوب حصر ہے انما المومنون، مومن تو صرف وہ ہے، یہ صرف 3 مقامات پر یہ اسلوب آیا ہے۔ ایک تو سورہ حجرات کی آیت جو ہمارے اس تمام گفتگوؤں کا مرکز و محور ہے، انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور دوسرے وہ انما جو آج میں آپ کو سنا چکا ہوا ہے جو سورہ انفال کے شروع میں آیا، انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ تیسری آیت ہے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 62 ہے، انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم۔ اس میں ایک جماعت کی نظم کا تصور سامنے ہے۔ مومن تو صرف وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام میں تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک کہ اجازت نہ لے لیں، اور اے نبی جو لوگ آپ کے جو ساتھی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ واقعی اللہ پر اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں، تبھی تو اجازت لے کر جاتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنی کسی عذر کی بنا پر، کسی مصروفیت کی بنا پر، تو جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ اجتماعی کام سے کسی بھی سبب سے معذرت طلب کرنا در حقیقت کو اچھا کام نہیں ہے، کسی بھی کام کو دین کے اس اجتماعی کام سے بڑھ کر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تاہم اے نبی آپ دیکھ لیجئے، اس لیے کہ شخصاً معاملہ ہوگا، کون ہے جو اجازت طلب کر رہا ہے اس کی حالات کو دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا، لہذا جس کو آپ اجازت دینا چاہیں اجازت دے دیں۔ تو آج نوٹ یہ کرا رہا ہوں کہ تیسری مرتبہ جو انما آیا ہے قرآن میں، انما المومنون، تو وہ نظم جماعت کے سلسلے میں آیا، یہ اہمیت ہے نظم جماعت کی۔ اور سم و طاعت کے لیے وہ بیعت کے الفاظ میں آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت عبادہ ابن صامت سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ مروی ہے، اور یہ صحیحین کی روایت ہے، متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی ان لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ حدیث جو ہے یہ گویا کہ کسی انقلابی جماعت، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے قائم ہونے والی سم و طاعت والی جماعت کے لیے ابدی کانسٹیٹیوشن ہے کہ جو حضور نے عطا فرما دیا۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، چاہے ہماری طبیعتوں میں آمادگی ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جنہیں بھی آپ ذمہ داری سونپ دیں گے، عمارت دیں گے، ذمہ داری دیں گے، سربراہی دیں گے، ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان کا بھی کہنا مانیں گے، ان کی بھی اطاعت کریں گے۔ ہاں جو بھی حق بات ہوگی وہ ضرور کہیں گے، جہاں کہیں بھی ہمیں رائے دینی ہوگی حق بات جو ہے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ سم و طاعت کی بیعت جو حضور نے لی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے وہ جماعت وجود میں آئی، ڈسپلن آرگنائزیشن۔
آج اس میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہوگا جو ہم نے تنظیم اسلامی کے ضمن میں اس پوری حدیث کو اختیار کیا ہے، جو بیعت تنظیم ہے، ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ حضور کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم بھی دیں گے ماننا ہوگا، لیکن اب جو بھی ہوگی اطاعت وہ معروف کے اندر ہوگی، مشروط ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کے خلاف حکم کوئی نہیں دے سکتا، ہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر جو بھی امیر ہے جماعت کا وہ حکم دے رہا ہے اس کی اطاعت لازم ہو جائے گی۔ تو یہ چند باتیں اور تھیں کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے ذیل میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔